انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کی لارے اور بہر کتاب قرآن مقدس کی سورہ توبہ اور سورہ یونس کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ انفال میں جس کا مرکزی عنوان جہاد تھا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا عنوان ایک ہی ہے اور وہ ہے جہاد ہے۔ سورہ انفال میں جہاد کے فوائد اور ثمرات بیان کرنے کے بعد سورہ توبہ میں جو موانع جہاد تھے ان کو بیان کیا، جوابات کا سلسلہ چلا، اور اب یہ بتایا جائے گا سورہ توبہ میں کہ جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے، جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خلاف کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ برات من اللہ و رسولہ، کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ کیا کیا، توڑ دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے جن کے عقائد شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، جو اللہ کی حرام کردہ کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کی حلال کردہ کو حلال جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے نا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، جو یہ اپنے منہ سے بکواس کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے کیا ہے، بیٹے ہیں،
اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کے منہوں کی بکواس ہے. جو چیز حق کے مقابلے میں آئے، جو قول حق کے مقابلے میں کیا جائے وہ بکواس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بکواس ہوتا ہے. فرمایا کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی بکواس ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے کافروں کی ریس کر رہی ہیں. اپنے سے پہلے کافروں کی کیا کر رہی ہیں؟ ریس کر رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے نکلے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ میں سے نکلے ہیں. اللہ پاک نے دونوں کی تردید کی. اگر عزیر ابن اللہ اور المسیح ابن اللہ کہنے والے بکواس کر رہی ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ، ان کا قول کیا ہوا؟ بولیے. فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ. ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں پھرے جا رہی ہیں، یہ کیسی باتیں کرتی ہے. اور فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے. یا بتوں کا ذکر نہیں ہو رہا، توجہ چاہتا ہوں. فرمایا احبارہم ورہبانہم، احبار بتوں کو کہتے ہیں، رہبان بتوں کو کہتے ہیں. نہیں، یہ یہودی اور عیسائیوں کے بڑے مولوی، پیروں اور ان کے پادریوں اور پوپوں کا ذکر ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو پتہ چلا اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب اور معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ رب بنا لیا ہے. تو یہاں من دون اللہ کا لفظ جو ہے وہ بتوں کے لیے نہیں آیا. تو بات وہی ثابت ہوئی، اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ ہے. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، یہ جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ رب بنا رہے ہیں. کوئی کس کو بنا رہا ہے، کوئی کس کو بنا رہا ہے، کوئی کس کو بنا رہا ہے. آج کل کسی نے امریکہ کو رب بنا لیا، کسی نے برطانیہ کو بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، کسی نے اپنے حکمران کو بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فرمایا جو یہ عقیدہ نہیں تسلیم کرتے، یہ کلمہ حق نہیں مانتے، ان کے خلاف جہاد کرو. وقاتلهم حتى لا تكون فتنہ. کل سورہ انفال کی شروع میں سماعت فرمایا نا آپ نے کہ ان کے ساتھ یہاں تک لڑائی کرو، قتال کرو
یہاں تک کہ فتنہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد فی الارض کیا ہے؟ شرک ہے. ہاں جی، فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر کیا چاہتی ہے؟ ان کی خواہش کیا ہے؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ اللہ کے نور کو، توحید والے نور کو، توحید والے بیان کو، قرآن کے بیان کو یہ کیا کرتی ہے؟ مٹانا چاہتی ہے. کیا کرنا چاہتی ہے؟ مٹانا چاہتی ہیں. یہ مٹانا چاہتی ہیں. اور اللہ جو ہے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے اس نور کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مکمل کرنا چاہتا ہے، نافذ کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کہ کافر اس چیز کو کیا کرتی ہے؟ ناپسند کرتے ہیں. کافر ناپسند کرتے ہیں، کرتے رہیں. حقیقت کیا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا مشرکوں کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، مگر اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کے بھیجا ہے. دین حق دے کے بھیجا ہے. اور یہ جو دین حق ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نے سارے ادیان باطلہ پر غالب آگے رہنا ہے. اور اس غلبے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد. بولیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد. چلا کشی نہیں ہے، کونے میں گھس کے فو 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 کرنا نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے کیا کرنا پڑے گا؟ جب جہاد کرو گے تو فرمایا دین حق، دین اسلام غالب آگے رہے گا انشاءاللہ. تو بات مختصر کرتا ہوں. اللہ کریم نے جو ہے وجوب بیان کی کہ جہاد کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، کن کے ساتھ کرنا ہے. اور فرمایا اگر یہ جو ہے نا توبہ کر لیں، کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اور ہاتھ باندھ کے تمہارے پاس آج بدماش بن کے نہیں، آنکھیں دکھاتے ہوئے نہیں، اگر یہ توبہ کر لیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ ہے چھوڑ دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے. پھر کیا ہے؟ معافی ہے. مگر اس سے پہلے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہاں جی توجہ کیجیے. اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ کے بعد آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس کے اندر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا. فرمایا کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ آخری ٹائم جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کی؟ توبہ کی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اس کے علاوہ آخری ٹائم کسی اور کی توبہ قبول نہیں ہونی.
لہذا اس دین حق کو، دین اسلام کو، قرآن کو مان لو تو بہتری ہے، بچ جاؤ گے۔ اگر نہ مانا تو تمہاری جو ہے آخری ٹائم کا ایمان قبول، آخری ٹائم کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وہ تو فرعون اور فرعونیوں نے بھی کہا تھا نا، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا وہ ایمان اس ٹائم کا قبول نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن کے رہے، ساتھ کھڑے رہے۔ سارے سردار نبی پاک کے مخالف تھے، اور ابو طالب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا، مگر ایمان، بولیے ایمان نہیں لایا۔ عشق رسالت تو تھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عشق رسالت تو تھا، رسول اللہ سے پیار تو تھا، مگر اندر توحید نہیں تھی، تو وہ عشق بھی کام آیا نہیں آیا۔ آخری ٹائم میں مکے کے چودھری اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑ پینچ، بڑے بڑے گھن ٹوٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی ہیں، آگے کہتے ہیں یا امی کل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ۔ او میرے چچا، آخری ٹائم میں دیکھ جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ایمان لیا، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، اشہد لک بہا عند اللہ، اللہ کیا تیرے کلمے کی گواہی دینا میں محمد کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پر کلمہ توحید پیش کر رہی ہے، ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں یا امی کل لا الہ الا اللہ۔ ادھر جو بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں او دیکھ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑ مری۔ دیکھ جاتے جاتے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے دیکھو مکے کے چودھری جاتے جاتے ساڈا نک نہ کٹوا جائیں، جاندے جاندے ساڈا نک نہ کٹوا جائیں۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ مڑے گا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، وَأَبَا أَن يَقُولَ لا الہ الا اللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں، میرا پیارا چچا ہے، ساری زندگی میرے ساتھ کھڑا رہا ہے، مگر آخری ٹائم ایمان نصیب نہیں ہوا، نہیں ہوا، بخاری شریف ایمان نصیب نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے تسلی دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا میرے
انک لا تہدی، او میرے پیارے پیغمبر تو اس کو ہدایت دے سکتا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص غالباً 56 نمبر آیت ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اچھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْعَنْتَ، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، او میرے چچا میں آپ کے لیے دعائے استغفار کروں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا، جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ دعائے استغفار کروں گا۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، جبریل آگے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، لو کانوا اولی قربا، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا ما کان لنبی، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے، یہ میرے نبی کو جچتا نہیں ہے، یہ میرے نبی کو ڈھکتا نہیں ہے، یہ میرے نبی کو زیب دیتا نہیں ہے، اور والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ کسی مشرک کے لیے کیا کرے؟ کسی مشرک کے لیے کیا کرے؟ دعائے مغفرت کرے، اس کا نماز جنازہ پڑھے۔ نماز جنازہ دعائے استغفار ہے نا، دعائے مغفرت ہے نا۔ فرمایا نہیں، نہ نبی کی شان ہے، نہ نبی کے ماننے والوں کی شان ہے کہ وہ مشرک کے لیے کیا کرے۔ اللہ پاک نے آگے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى کہہ کے جو سوال پیدا ہوتا تھا، او جی سکی ماں ہے، سکا باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر اس کی موت شرک والے عقیدے پر ہوگی، اللہ سب کو بچا کے رکھے ہے، تو اس کے لیے دعائے استغفار، ہاں ایک محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے نا، باپ کے لیے ماں کے لیے دل تو مچلتا ہے، مگر قرآن حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کے مقابلے میں سب کچھ ظن ہے، اس کے مقابلے میں سب کچھ کیا ہے؟ ظن ہے۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن ذرا سا بھی چل سکتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو ماں باپ کے جنازے پڑھنے سے روکتے ہیں۔ بھئی ہم لوگوں کو ماں باپ کے جنازے پڑھنے سے نہیں روکتے، ہم مشرک کا جنازہ پڑھنے سے روکتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میرا چچا ہو، میرا ماما ہو، میرا کوئی بڑا ہو، دادا ہو، نانا ہو، کوئی بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ جس کی موت شرک پر آ گئی، یہ ابو طالب ہے، نبی کے چچے ہیں، ساری زندگی ساتھ بھی دیتے رہے ہیں، اور فرمایا کہ نہیں میرے پیارے پیغمبر دعائے استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج یاد یہ کر رہا تھا کہ آخری ٹائم کا ایمان اللہ کے ہاں قبول
ان کی توبہ اللہ پاک نے کیا کر دی؟ قبول کر لی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو اس سے پہلے کہ موت کا گردنہ لگے اپنا عقیدہ بنا لو کہ اللہ کی ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ قرآن کا ایک مرکزی عنوان ہے کہ اللہ کی ہاں کسی کا زور چلتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کا اختیار چلتا نہیں ہے، اللہ سے زبردستی اپنی کوئی بات منوا سکتا نہیں ہے۔ اور اگر سورہ یونس کا ایک جملے میں خلاصہ سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے آل بدعت اور آل شرک کہتے ہیں خدا پکڑے تے چھڑاوے محمد تے محمد پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیا کہتی ہے؟ خدا پکڑ لے تو محمد چھڑا لیتے صلی اللہ ہو، اور اگر محمد پکڑ لے تو پھر خدا بھی چھڑا سکتا۔ دیکھیے نا اصل بات یہ ہے کہ کوئی کفر کے یا شرک کے سینگ نہیں نکل ہوتے کہ کوئی 12 سینگے کی طرح سینگ نکلیں گے تو ہم کہیں گے یہ کافر ہے یا مشرک ہے۔ انہی عقائد سے بندہ مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے، یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یعنی اللہ جو ہے نعوذ باللہ لسا ہو گیا اور اللہ کے معبود ڈاڈے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں سنو، میرے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا رب بھی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور فی 6 ایام کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی اپنی شان ہے۔ آج ہی فرمایا یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ مدبر السماوات والارض کون ہے؟ اور مشرک کیا کہتا ہے؟ شیطان کے سبق پڑھانے سے کہتا ہے دار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، اور دار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ قرآن کہتا ہے یدبر الامر، تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ مدبر السماوات والارض کون ہے؟ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کی ماننی ہے یا رب کے قرآن کی ماننی ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدبر السماوات والارض سمجھتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر اللہ فرماتے ہیں میں مدبر ہوں، اور فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، میرے ہاں کسی کی سفارش جس کو میں اجازت دوں، اختیار میرا ہے، اختیار میرا ہے، کنٹرول میرا ہے۔ میرے ہاں کوئی شفیع غالب میرے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ سارے کا سارا اختیار کس کا چلتا ہے؟
اللہ سے زبردستی کوئی بات منوا سکتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔